السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اولئک هم الوارثون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 9، 10 اور 11 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ مومنون، حزب اللہ، سچی جماعت کے اوصاف ہم پڑھ رہے ہیں، جس جماعت نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس جماعت کا اللہ سے تعلق ضروری ہے اور مضبوط تعلق ضروری ہے۔ لہذا 7 صفات ہم مومنوں کی، حزب اللہ کی یہاں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی صفت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اس پر بات چیت ہو چکی ہے۔ دوسری صفت پڑھی تھی کہ جو لغو، خیالات، باتوں اور عمل و کردار سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ تیسری ہم نے صفت پڑھی تھی معاشی مینجمنٹ کے اعتبار سے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی ہم نے یہ صفت پڑھی تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حیادار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا جو تعلق رکھا ہوا ہے اور اس کے اصول و ضوابط اللہ نے طے کر دیے ہیں، وہ ان اصول و ضوابط کے مطابق ایک عائلی فیملی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ عائلی زندگی یہ حیا کی پہلی بنیاد ہوتی ہے۔ فیملی لائف یہ مستقل سسٹم ہے ایک۔ اللہ رب العزت نے یہاں رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ حیادار لوگ ہوتے ہیں اور اس سسٹم کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے دے دیا ہے، جو اللہ نے طے فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی قسم کی بے حیائی نہیں کرتے، غلط حرکت نہیں کرتے، کیونکہ اسی سے آگے معاشرے نے ترقی پانی ہے۔ جس فیملی سسٹم کے اندر ہی خامیاں اور خرابیاں ہوں گی، وہاں پہ معاشرہ کیسے خوبصورت حیادار بن سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس اگر جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے دنیا کے حالات کا، یورپ کا اور باہر کی دنیا کا، مغربی دنیا کا، تو وہاں فیملی سسٹم اس طرح کے نہیں ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ فیملی سسٹم بہترین اور مثالی ہونا چاہیے، اور پھر اسی پہ آگے معاشرے کی تشکیل ہوگی، کیونکہ معاشرے کا یہ پہلا یونٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت مقدسہ نمبر 8 میں امانت داری کے حوالے سے، امانتوں کے حوالے سے ان مومنوں کا معیار بتایا کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اصل میں یہاں ایک جو اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفصیلات ہیں، بے شمار تفصیلات ہیں اس کی،
کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کو ایک معیار دیا، معیاری اوصاف دیے، جس کی بنیاد پر انہوں نے معاشرے میں قیادت کرنی ہے۔ قائدین یا لیڈرشپ ہمیشہ یاد رکھیے ہر دور میں وہ تمام انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے معیار میں، اپنے نظریات میں، اپنی فلسفی میں، عمل و کردار میں وہ سوسائٹی اور معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ میں سب سے بڑا جو بنیادی معیار قرار دیا وہ انبیاء علیہم السلام ہے۔ تمام انبیاء اپنے اعلیٰ اس منصب پر فائز ہیں جو اللہ نے ان کے لیے طے فرمایا ہے۔ ان کا معیار، ان کا نظریات، ان کی دعوت، عمل و کردار، وہ قائدین ہیں سوسائٹی اور معاشرے کے۔ پھر آگے اللہ کی سچی جماعتیں ساری وابستہ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جماعت صحابہ جو ہے وہ معیار حق ہے، اس کے معیارات بڑے اونچے اعلیٰ ہیں، ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں بنیادی طور پر وہ لیڈرشپ کی جو تیاری اور قیادت کی تیاری ہے، ان کے اوصاف ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت تک جو سچی جماعت ہوگی ان کے یہ اوصاف رہیں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ نے کسی حزب اللہ کا جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تو اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں۔ اس کی بنیاد پر آپ سچی جماعت مومنوں کا ایک وہ معیار طے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ترتیب سے ان کو ارشاد فرما دیا ہے۔ آج جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو غیر ضروری نان ایشوز کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ بنیادی ایشوز ہیں، یہ بنیادی اوصاف ہے، میرٹ ہے یہ حزب اللہ کا، مومنوں کا میرٹ ہے ان آیات کریمہ میں، جس کو ہم دیکھ کر اس کا انالیسس کر کے پچھلی تاریخ سے رہنمائی لے کر جتنی اللہ کی سچی جماعتیں گزری ہیں انبیاء علیہم السلام سے لے کر آج اور قیامت تک یہ میرٹ ہم طے کر سکتے ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ پہلی یہ صفت بیان فرمائی تھی کہ مومن اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت نے سماجی جتنی بھی صفتیں بیان فرمائیں، معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے، معاشی سسٹم کی تشکیل کے لیے، سیاسی مینجمنٹ کے لیے جو اوصاف بیان فرمائے حیا کے اعتبار سے، اب آخر میں اللہ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے، آغاز میں بھی نماز کا ذکر ہوا اور 7ویں صفت بھی نماز کی ذکر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے قرب الہی کا، اللہ سے رہنمائی لینے کا، اللہ سے جڑنے کا، ربط پیدا کرنے کا۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے انسانی سوسائٹی میں مینجمنٹ کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے نماز کو محض چند رکعات کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو نماز پڑھنے والے ہی 2-3% لوگ ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا ملک ہے یہ۔ اور جو 2-3% نماز پڑھتے ہیں یقیناً اللہ نے ان کو نماز سے جوڑا ہوا ہے، اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ لیکن نماز پڑھنے کا جو ہدف ہے، کیوں پڑھتے ہیں نماز، یہ وہ شعور، وہ اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ وہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ نماز تو اصل میں اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے اپنے دل کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز اصل میں رہنمائی اللہ سے ہم لے رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے 5 وقت ہمیں مسجد میں بلایا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، 5 وقت اکٹھے ہوں آپ،
تاکہ ہمیں اجتماعی شعور پیدا ہو۔ نماز کے ذریعے سے ہم عدل سیکھتے ہیں، مساوات سیکھتے ہیں، اطاعت امیر سیکھتے ہیں، ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ نماز میں مینجمنٹ ہے بے شمار چیزوں کی۔ اگر اسی عنوان سے گفتگو کی جائے تو وقت چاہیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اذان سے لے کے نماز ادا کرنا، امام کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا اور سلام پھیرنے تک، یہ ساری مینجمنٹ ہے، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، عدل، مساوات، اخوت، رواداری اور مل کے آگے بڑھنے کا جذبہ، اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ نماز سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن سچی جماعت اپنی نماز سے غافل نہیں ہے، علی صلواتہم یحافظون، وہ ہر اعتبار سے جو نماز کے آداب ہیں، نماز کی اعلیٰ ترین سینس، شعور، نظریہ ہے، نماز کے اجتماعی حقوق ہیں، یہ تمام تر چیزیں مومن پیدا کرتے ہیں، مومن ان کا خیال کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا تعلق تو دل سے تھا، اور محافظت کا تعلق اس کی ادائیگی سے ہے، اس کی پابندی سے ہے، اس کی مینجمنٹ سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 7 اوصاف جس سچی جماعت کے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث کس چیز کے؟ یارثون الفردوس، جو جنت کے وارث ہیں، جن کی یہ 7 صفات ہیں، یہ دنیا میں قیادت کے قابل ہیں، دنیا میں قیادت اور لیڈرشپ کے اہل ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ کے جانشین ہیں، اور اللہ نے دنیا کے میں جب جانشینی انہوں نے اپنی ادا کر دی، اپنا عمل و کردار ادا کر دیا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کی رضا حاصل کر دی، تو پھر آخرت کی جنت بھی ان کو ملے گی، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ان اوصاف پہ غور کرنا ہے، میرٹ پہ غور کرنا ہے، جو سچی جماعت کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام اوصاف کو ہمارے اندر منتقل فرمائیں اور ہمیں صلاحیت عطا فرمائیں۔ کوشش کریں ہم بھی کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سفر کی دعا ہم پڑھ رہے تھے، سواری پر جب ہم نے سوار ہونا ہے تو پچھلے درس میں ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، آج ایک دوسری دعا ہے، سورۃ الزخرف سے ہے، آیت نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔